علم ایک صفت ہے، اس صفت کی وجہ سے جب عالم کی شان بڑھ جاتی ہے تو سیادت یہ صفت نہیں بلکہ ایک ذات ہے۔ میرے سرکار کے جستے اطہر کا ایک ٹکڑا ہے، تو جس طرح حضور کی تعظیم ہمارے لیے ضروری ہے ویسے مصطفیٰ جان رحمت کے جز کی بھی تعظیم ضروری ہے۔ کی وجہ سے شان اعلیٰ ہو جاتی ہے، تو جس کی ذات ہی سراپا اعلیٰ ہو اس کا کیا کہنا۔ تو ایسی بابرکت ہستی آپ کے نظر کے سامنے ہے، آپ زیارت کریں گے تو بھی ثواب ہے، اور پھر سماعت کریں گے تو مزید ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ عزیزان ملت، قرآن کریم ارشاد کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اے پیارے حبیب مصطفیٰ جان رحمت، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کیا اہل علم اور جاہل دونوں برابر ہیں؟ مفسرین فرماتے ہیں عالم اور جاہل دونوں برابر نہیں ہیں۔ جو عالم ہے اس کی شان عظیم ہے، اور جو جاہل ہے اس کی شان ہی کچھ نہیں ہے۔ اس لیے دنیا کے اندر جب سب سے پہلی وحی کا آغاز ہوا، قرآن کریم لے کر کے جبریل امین جب آئے تو سب سے پہلی سورت کا جو حصہ لے کر آئے وہ حصہ کون سا ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ قرآن کی سب سے پہلی سورہ جو نازل ہوئی اور یا سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی وہ سورہ اقرا ہے۔ سورہ اقرا کے معنی ہوتے ہیں پڑھ۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پر جبریل امی کے ذریعے سے سورہ اقرا کو نازل کر کے یہ بتا دیا کہ علم کی اہمیت کیا ہوتی ہے، علم کی شان کیا ہوتی ہے، علم دین مصطفیٰ کا وقار کیا ہوا کرتا ہے، کہ اللہ نے پورے قرآن میں سب سے پہلے کوئی اور آیت نہیں بھیجی بلکہ سورہ اقرا بھیجی۔ سبحان اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے گویا علم کی شان اجاگر سبحان اللہ بے شک بہت خوب۔ اور تاریخ کے حوالے سے دیکھیں دنیا میں جو سب سے پہلے پیغمبر آئے جناب آدم علیہ السلام، ان کو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا۔ ہر انسان جانتا ہے فرشتوں نے سجدہ کیا، مگر کیوں سجدہ کیا؟ جناب آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیوں کیا؟ کیا ان کے پاس دولت زیادہ تھی اس لیے سجدہ کیا؟ کیا ان کے پاس پراپرٹی زیادہ تھی اس لیے سجدہ کیا؟ کیا ان کے پاس عبادت زیادہ تھی اس لیے سجدہ کیا؟ کیا ان کے پاس تقویٰ طہارت زیادہ تھی جس کی وجہ سے سجدہ کیا؟ کیا ان کے پاس رکوع کی دولت زیادہ تھی اس لیے سجدہ کیا؟ نہیں۔ علماء فرماتے ہیں آدم علیہ السلام کو مسجود ملائکہ اس لیے بنایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر علم رکھا تھا۔ وہ کون سا علم تھا؟ کوئی خاص علم نہیں تھا، بلکہ وہ علم یہ تھا، فرمایا گیا مسمیات یعنی چیزوں کے کچھ نام جناب آدم علیہ السلام کو اللہ نے بتائے تھے۔ وہ چیز کیا تھی؟ جیسے چھوٹی کٹوری کیا ہوتی ہے، جو بڑے پیالے کو کیا کہتے ہیں، جس سے دال نکالتے ہیں جس کو کرچول یا کفگیر کہا جاتا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ تو ان چیزوں کا نام اللہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بتا دیا، تو ان چیزوں کا علم ہو گیا جس کی وجہ سے انہیں فرشتوں کا مسجود بنا دیا گیا۔ اگر کہیں ان کو حقیقت اشیاء کا علم ہو گیا ہوتا اور جو ہے اعمال کا علم ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں اور مرتبہ عطا فرماتا۔ تو ایک پیغمبر جسے مسمیات کا علم ہو جائے، چیزوں کا کچھ علم ہو جائے، تو ان چیزوں کے علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے فرشتوں کا مسجود بنا دیتا ہے۔ تو جس اللہ کے بندے کو حقائق کا علم ہو جائے، عقائد حقہ کا علم ہو جائے، عبادتوں کا علم ہو جائے، مسائل صحیحہ کا علم ہو جائے، شریعت کا علم ہو جائے، طریقت کا علم ہو جائے، معرفت کا علم ہو جائے، خدا شناس بندہ ہو جائے، اس انسان کی شان کتنی عظیم ہوگی۔ اس لیے علم کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہم اس علم کے ذریعے سے اللہ کو پہچانیں اور صحیح طور سے عبادت کر سکیں، یہ مطلب ہے علم کا۔ دنیا میں تو بہت سے اہل علم آپ کو نظر آئیں گے، کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے، کوئی انجینئر ہوتا ہے، کوئی اور ڈگری والا ہوتا ہے، مگر کوئی بھی مرتا ہے تو ان کے مرنے کی وجہ سے پوری دنیا غمناک نہیں ہوتی، لیکن جب ایک عالم دین دنیا سے جاتا ہے، ایک رسول کائنات کا نائب دنیا سے جاتا ہے،
جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو فرمایا گیا کہ پوری دنیا غمناک ہو جاتی ہے. آخر ایسا کیوں ہے؟ بے شک مرا ہے ایک شخص، انتقال ایک شخص کا ہوتا ہے، اور فرمایا جا رہا ہے کہ پوری دنیا کی موت گویا ہو گئی، پوری دنیا گویا سوگوار ہو گئی. اس لیے کہ وہ عالم ہی ہے جس کے علم کی بدولت آپ نے نماز کا طریقہ سیکھا، وہ عالم ہی ہے جس کے علم کی بدولت آپ نے شریعت کے مسائل سیکھے، وہ عالم ہی ہے جس کے علم کی بدولت آپ نے جنت کے بارے میں سیکھا، وہ عالم ہی ہے جس کے علم کی بدولت آپ نے جہنم کے بارے میں سیکھا، وہ عالم ہی ہے جس کے علم کی بدولت آپ کو خدا کی شناسائی حاصل ہوئی، وہ عالم ہی ہے جس کے علم کی بدولت آپ کو خدا کے صفات کے بارے میں جانکاری ہوئی. اس لیے وہ عالم ہی ہے جس کے علم کی وجہ سے، جس کے رہبری کرنے کی وجہ سے گویا ایک جہنمی جنتی بن جاتا ہے، تو پھر کیوں نہ اس کی موت پوری کائنات کی موت قرار دی جائے گی. نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، جشن دستار فضیلت، جشن دستار فضیلت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت سید احمد رضا صاحب قبلہ، سید احمد رضا صاحب قبلہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. وہ علم ہی ہے جس کی وجہ سے ہم نے پہچانا کہ سیادت اور آل رسول کی شان کیا ہوتی ہے. اگر علم نہ ہو تو آدمی کیسے جانے گا کہ آل رسول کی شان کیا ہے، آل رسول کا مرتبہ کیا ہے. ہم اگر گناہ کر بیٹھے تو یہ ہے کہ آپ کو جہنم میں ڈالا جائے گا، بڑا گناہ اگر آپ کر لیے. لیکن اگر ایک آل رسول سے گناہ سرزد ہو جائے تو ہرگز انہیں جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا. ان سے جو گناہ سرزد ہوا وہ ایسے ہی ہے جیسے پاؤں میں دھول لگ جاتا ہے، کپڑے پر دھول لگ جائے، ذرا جھاڑ دو تو دھول صاف ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہ کو صاف فرما دے گا، گناہ بخش دے گا. ہرگز یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ وہی آل رسول ہو اور جہنم میں جائے. اس لیے اگر آپ بھی چاہتے ہو کہ جہنم سے بچ جائیں تو علم دین بھی حاصل کرو، ساتھ ساتھ آل رسول کی محبت کا تمغہ لے کر جاؤ. یقین کامل یہ ہے کہ جہنم کی آگ آپ کو نہیں جلائے گی. نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، عظمت سادات، عظمت سادات، عظمت سادات، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. اعلیٰ حضرت کی شان کتنی نرالی ہے، ہر انسان جانتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کون ہے. یہاں تک کہ رب العزت نے آپ کو وہ غفور علم، یعنی اتنا زیادہ علم آپ کو عطا فرمایا تھا کہ جس بھی میدان میں دیکھیں، جس بھی سبجیکٹ میں ضرورت پڑی کسی چیز کی، اعلیٰ حضرت نے ذخیرے پیش فرما دیے. ضرورت پڑی منطق میں کسی کتاب کی، وہ تصنیف فرما دیا. ضرورت پڑی علم نحو میں کسی کتاب کی، وہ تصنیف فرما دیا. ضرورت پڑی علم تفسیر میں کسی کتاب کی، اس کو بھی آپ نے تصنیف فرما دیا. سائنس میں ضرورت پڑی وہ بھی تصنیف فرما دیا. ریاضی میں ضرورت پڑی وہ بھی تصنیف فرما دیا. دنیا حیران ہو گئی، دنیاوی علوم والے انسان پریشان حال ہو گئے کہ یہ بریلی میں پیدا ہونے والا ایک انسان اتنی کم عمر میں ایسا عظیم مرتبہ کیسے مل گیا اور اتنا زیادہ علامہ اور بڑا عالم کیسے بن گیا. تو عشق نے جواب دیا کہ سن، ارے قلم اعلیٰ حضرت کا ہے، کرم مدینے والے تاجدار کا ہے، ہر جگہ پہ چلتا ہے. تو جو صحیح معنوں میں عالم دین ہوگا، مدینے والے تاجدار کا اس پر بے پناہ کرم بھی ہوا کرتا ہے. تو میرے اعلیٰ حضرت پر اللہ رب العزت کے پیارے حبیب مصطفیٰ جان رحمت کا بے پناہ کرم تھا، جس کی وجہ سے ہر میدان میں آپ کا قلم چلتا ہی رہا اور ٹاپک پر آپ نے سیر حاصل گفتگو فرمائی ہے. عزیزان ملت، تو علم دین کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ علم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مرتبے کو بلند فرماتا ہے. علم کی وجہ سے آپ دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے. اگر علم نہیں ہے تو پھر ہمارے اور جانور میں کچھ فرق نہیں ہے. انسان میں اور جانور میں کیا فرق ہے؟ یہاں پر بہت سے اہل علم بیٹھے ہیں، سب کو پتا ہے کہ ہمارے یہاں درسگاہ میں جانور کو حیوان کہا جاتا ہے
اور انسان کو حیوان ناطق کہا جاتا ہے. تو فرق صرف ناطق کا ہوا یعنی علم کا ہوا. تو جس کے پاس علم ہی نہیں ہوگا گویا کہ ویسے ہی ہے جیسے جانور. جانور کسی کا پابند نہیں، چاہے آپ کا کھیت ہو اس میں بھی آپ کا جانور چلے گا، دوسرے کا کھیت ہو اس میں بھی منہ مارے گا. وہ کسی چیز کا پابند نہیں ہے، اسے معلوم ہی نہیں ہے. لیکن جو عالم دین ہوگا، جس کے پاس شریعت کا علم ہوگا، وہ دوسرے کی زمین پہ قبضہ نہیں کرے گا. جس کے پاس شریعت کی جانکاری ہوگی وہ کسی کی ناجائز زمین غصب نہیں کرے گا، وہ کسی کا دل نہیں دکھائے گا. کیونکہ میرے سرکار نے فرمایا کامل ایمان والا وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ رہے، وہ ایمان کامل والا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ علم دین ایسی نعمت ہے خدا کی جانب سے، جسے مل جائے وہ تو خوش نصیب ہے ہی، بلکہ جو اس خوش نصیب سے محبت کرے وہ بھی خوش نصیب ہو جایا کرتا ہے. اب آپ سوچیں گے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت امام محمد رحمت اللہ تعالی امام اعظم کے شاگرد ہیں. ان کا جب انتقال ہو گیا تو کسی نے خواب میں اس سے پوچھا آپ یہ بتائیے انتقال کے بعد آپ کی حالت کیسے رہی؟ کیا آپ کو عذاب دیا گیا یا جہنم میں ڈالا گیا؟ تو امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بخش دیا. پھر فرمایا کہ خالق کائنات کی جانب سے مجھے ندا آئی، اے امام محمد تجھے میں نے علم دین مصطفیٰ کے زیور سے مالا مال کیا تھا، اور جس بندے کو میں علم نبوت سے مالا مال کرتا ہوں اس کو میں کبھی عذاب دے ہی نہیں سکتا. اے محمد اے امام محمد اگر تجھے عذاب دینا ہوتا تو میں تجھے دنیا میں علم دین سے مالا مال کیا ہی نہیں ہوتا. پتا یہ چلا جس کے پاس علم دین ہوگا اللہ تعالیٰ اس پر عذاب نازل نہیں فرمائے گا، یعنی وہ جہنم کے عذاب سے بھی محفوظ رہے گا. علم دین کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ علم دین اسے عطا فرماتا ہے جسے جہنم کا عذاب قیامت کے دن نہیں دے گا، جیسا کہ امام محمد کے قول سے بھی واضح ہوا. اس سے اندازہ لگاؤ یہ تو خود بھی محفوظ رہے گا، اور جو اس عالم دین سے محبت کرے گا، جیسے مولانا سردار احمد صاحب ان کی دستار فضیلت ہوئی اور دستار فضیلت سے نوازا گیا. سلاطین امت نے انہیں اپنے پرنور ہاتھوں سے فضیلت کا دستار عطا کیا. ان کی بھی شان عالی ہو گئی. اس لیے اب جو ان سے محبت کرے گا، ان کی باتوں کو سنے گا، ان کے اقوال پر عمل کرے گا، وہ انسان بے مثال ہے. دنیا میں تو دنیا میں، آخرت میں یہ ان کے لیے بھی کارگر ثابت ہوں گے. اس لیے کہ علماء کرام ایسے نہیں ہے بس ان کو کہہ دیا جائے گا آپ جنت میں چلے جاؤ، اور لوگ جو ہوں گے نماز پڑھنے والے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے تو کہہ دیا جائے گا ٹھیک ہے تم جنت کے لائق ہو جنت میں چلے جاؤ میری رحمت کے صدقے میں. حجاج کرام حج کرنے والے معتمرین ہیں، ہمارے صالحہ کرنے والے ہیں، تقویٰ پرہیزگار لوگ ہیں. ایسے لوگوں کو جنت میں جب بھیج دیا جائے گا تو باری آئے گی علماء کی، کہا اللہ کی جانب سے نظر کی جائے گی تم یہی کھڑے رہو. اب وہ سوچیں گے کہ یہ نماز پڑھنے والے جنہوں نے ہمارے بتانے کی وجہ سے نماز پڑھی ہے، ہمارے تعلیم کی وجہ سے جنہوں نے رکوع کا طریقہ سیکھا ہے اور مسائل شریعت سیکھے ہیں، ان کو تو جنت میں جانے کا آرڈر ہو گیا خدا کی جانب سے. اب ہمیں آرڈر کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ خدا فرمائے گا تم یہی ٹھہرے رہو، اس کے بعد پھر اعلان ہوگا تمہیں اس لیے یہاں روکا گیا ہے، تمہیں اس لیے یہاں روکا گیا ہے کہ تم کہاں جنت میں نہ جاؤ، اپنے شہدائیوں کو، اپنے دیوانوں کو، اور تم سے جو لوگ دنیا میں محبت کرتے تھے علم کی وجہ سے، ایسے لوگوں کو بھی جنت میں ساتھ میں لے کر کے جاؤ اور شفاعت کرو، تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں وہ مرتبہ دے گا کہ جو ان سے محبت کرتے ہیں، قیامت کے دن اس محبت کے صدقے میں ان کے محبین کو بھی خدا ان کی شفاعت کے ذریعے سے جنت میں داخل فرمائے گا. یہ اعزاز کیا کم ہے، یہ رتبہ کیا کم ہے، یہ شان کیا کم ہے، ہرگز نہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، اس لیے علم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ذی علم ہوتا ہے، شریعت کا جس کے پاس علم ہوتا ہے، اس کی شان بڑھا دیا کرتا ہے. اب آپ سوچتے ہوں گے عالم کی کون سی اہمیت ہے دنیا میں؟ کوئی ڈاکٹر بن جائے تو بڑے بڑے لوگ اس کے پاس جاتے ہیں، کوئی انجینئر بن جائے تو بڑے بڑے لوگ اس کے پاس جاتے ہیں، کوئی وکیل بن جائے تو بڑے بڑے لوگ اس کے پاس جایا کرتے ہیں. مگر یاد رکھو
چاہے کتنا بڑا ڈاکٹر کیوں نہ ہو، کتنا بڑا وکیل کیوں نہ ہو، اور کوئی بھی دنیاوی عہدے پر فائز کیوں نہ ہو، لیکن جو حقیقی معنوں میں عالم دین ہوگا، جب وہ ڈاکٹر اس کے پاس آئے گا، اگر اس کو شعور خدا نے دیا ہے تو وہ عالم دین کی قدر کرے گا، اس کی عزت افزائی کرے گا، اور کہیں آل رسول کی بارگاہ میں پہنچ گیا تو بغیر قدم بوسی کے وہ رہ نہیں۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک جیریا میں ہر کوئی انسان ہو، پتہ یہ چلا اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عزت دیتا ہے، اس لیے چاہے دنیا میں رہے پھر بھی انہیں عزت ملتی ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ انہیں اجازت عطا فرماتا ہے، ان کی شان وہاں پر بھی دوبالا ہوگی۔ اس لیے اس علم دین کو کوئی معمولی نہ سمجھے، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے علم عطا فرما دے سمجھ لیجئے کہ وہ خوش بخت انسان ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ ذرا دیکھیں دنیا میں آپ زیادہ سے زیادہ 70-80 سال تک رہتے ہوں گے۔ حضرت وحی السنہ امام بغوی فرماتے ہیں اگر آپ 1000 جنازے کی نماز پڑھے ہوں، 1000 جنازے کی نماز پڑھے ہوں، اور 1000 بیماروں کی آپ نے عیادت کی ہو، 1000 رکعت نوافل پڑھے ہو، امام وحی السنہ بغوی فرماتے ہیں اگر آپ 1000 رکعت نماز پڑھے ہو، 1000 مریضوں کی عیادت کیے ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اور اعمال صالحہ کیے ہو، لیکن اگر آپ نے ایک عالم دین کی صرف زیارت کر لی تو یہ ایک عالم دین کی زیارت کا ثواب ان سب سے دوبالا ہوتا ہے، ان سب سے زیادہ ہوا کرتا ہے۔ بتاؤ کتنی شان ہے صرف زیارت کرنے کی وجہ سے۔ اس لیے جب ایک عالم دین کی زیارت کرنے کا عالم یہ ہے اتنا زیادہ ثواب ملتا ہے، 1000 جنازہ پڑھنے پر نہیں ملتا، 1000 نوافل نماز پڑھنے پہ نہیں ملتا، وہ صرف زیارت ایک عالم دین کی زیارت کرنے کی وجہ سے مل جاتا ہے۔ تو اگر آپ آل رسول کی زیارت کریں، اس کے چہرے کی زیارت کریں اور خلوص کے ساتھ زیارت کریں تو اللہ کی رحمت سے بعید نہیں آپ کو بے پناہ ثواب عطا فرمائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو یہ خدا کی جانب سے اعزاز ہے، عظیم نعمت ہے، خوش نصیب ہے وہ انسان جسے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ علم عطا فرماتا ہے۔ اس لیے ہمیں علماء کی قدر کرنی چاہیے۔ آج دنیا کے اندر کتنی تباہی ہے، جگہ جگہ پر آپ دیکھتے ہیں لوگ پریشانی مبتلا ہیں، مصائب و آلام کے شکار ہیں، لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب علماء کرام کا دل دکھایا جاتا ہے، کیا کوئی عالم دین جب دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے یا بہت سے علماء دنیا سے جب رخصت ہو جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی لوگوں پر مصیبتیں ڈال دیتا ہے، مخلوق خدا تباہی کے دہانے پر پہنچ جاتی ہے علماء کے کمی کی وجہ سے۔ تو علماء جب نہیں رہیں گے تبھی قیامت آئے گی، علماء ہو دنیا میں قیامت آ جائے ایسا نہیں ہوگا۔ تو یہ کتنا بڑا شرف ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا ہے۔ آج آپ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اعمال صالحہ کرتے ہیں، مگر کیا گارنٹی شیطان آپ سے ڈرتا ہے؟ نہیں، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ شیطان چاہے تو چند لمحوں میں پھٹکا سکتا ہے، لیکن شیطان ڈرتا ہے تو کس سے ڈرتا ہے؟ نائبین مصطفیٰ سے ڈرتا ہے، رسول کائنات کے غلام سے ڈرتا ہے۔ اسے معلوم ہے اس کے پاس عبادت بھی ہے، اس کے پاس ریاضت بھی ہے، مگر جس نعمت سے یہ ڈرتا ہے وہ نعمت کون سی ہے؟ وہ نعمت علم دین کی ہے۔ دین کی نعمت سے شیطان عالم دین سے ڈرا کرتا ہے۔ اچھا، شیطان عالم دین سے اس کے علم کی وجہ سے ڈرتا ہے، یہاں تک کہ عالم دین اگر سویا ہوا ہو تو بھی شیطان اس کے قریب نہیں جاتا ہے۔ جب بیدار ہوگا تو پیسے سے قریب جائے گا۔ اس لیے شیطان علماء سے ڈرتا ہے۔ ضرورت ہے کہ اگر آپ تباہی اور ہلاکت کے دہانے پر نہیں جانا چاہتے ہیں تو اہل علم کی صحبت اختیار کیجیے، ان کی باتوں کو سننے والا بنیے، ان سے محبت کرنے والا بنیے، اسی میں آپ کے لیے اور سب لوگوں کے لیے بھلائی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت ہارون رشید ایک بہت پائے کے بادشاہ گزرے، آپ نے سنا ہوگا۔ وہ لوگ بھی اس زمانے میں علماء کی قدر کرتے تھے، آج کی طرح سے نہیں کہ لوگوں کے پاس اگر پیسہ زیادہ ہو گیا یا یہ پراپرٹی زیادہ ہو، صاحب منصب ہو گئے تو سوچتے ہیں کہ یہ عالم کیا ہے، ان کی ہم قدر کیوں کریں، عزت کیوں کریں۔ سنو، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے
बगल में सैयद साहब की जवाब आ रहे हैं। अगर किसी इंसान ने किसी आलिम की तौहीन की उसके इल्म की वजह से, तो वो इंसान जिसने तौहीन की है किसी आलिम की इल्म की वजह से, वो मुसलमान नहीं रह जाता बल्कि काफिर हो जाता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अगर आलिम दीन को आपने गाली दी, उसकी ग़ीबत की, किसकी वजह से? इल्म की वजह से, तो ऐसी सूरत में मसला यह है कि आप शरीयत के दायरे से बाहर हो जाएंगे, यानी इस्लाम के दामन से आप बाहर हो जाएंगे, कुफ्र के ज़मरे में शामिल हो जाएंगे। ये कितना बड़ा एजाज अल्लाह ताला ने उलमा को अता फरमाया है। इसलिए जिस गांव में अगर कोई आलिम हो तो सारे गांव वालों की ये जिम्मेदारी है कि उसकी कदर करें, मसाइल पूछने की जरूरत पेश आए उनकी बारगाह में रुजू करें। इसलिए कि आज दुनिया के अंदर बहुत से इल्म का लिबादा ओढ़कर अपने आप को अल्लामा तहर कहने वाले लोग फिरते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि वो सही रास्ता बताने वाले नहीं है, गलत रास्ते की रहनुमाई करने वाले हैं। अब आपको सही रास्ता कौन बताएगा? आले रसूल बताएंगे। सही रास्ता कौन बताएगा? उलमा बताएंगे। सही रास्ता कौन बताएगा? जो सही मानों में रसूल कायनात का नायब होगा, मुस्तफा जाने रहमत का सही मानों में वारिस होगा, वही आपको सीधी राह बताएगा। वरना तो बहुत से शयातीन फिरते हैं। शैतान आलिम दीन के लिबास में भी आ सकता है कि नहीं? हुजूर ही की शक्ल में नहीं आ सकता, बाकी उलमा के लिबास में चाहे तो शैतान आकर के बहका सकता है। इसलिए हर एक की बात सुनकर उस पर अमल करना जरूरी नहीं, बल्कि आप अपने करीब के जो उलमा है उनकी बारगाह में आप रहिए, उनसे करीब रहिए, उनसे इस्तिफादा कीजिए, मालूम कीजिए कि हम किसकी तकरीर सुने, किसकी बात पर अमल करें, किसकी बात पर अमल न करें। बहरहाल तो अर्ज कर रहा था, हारून रशीद पाए का बादशाह, उसने अपने बेटे मामून रशीद को अल्लामा बल्कि इमाम किसई की बारगाह में भेजा। यानी एक आलिम दीन थे अपने जमाने के, बहुत पाए के आलिम दीन, जिन्हें दुनिया इमाम किसई के नाम से याद करती है, उनकी बारगाह में भेजा। पहले भेजा नहीं, बादशाह था तो सोचा कि मैं इनको अपने घर पे बुला लेता हूँ, जैसे आजकल बहुत से लोग बुला लेते हैं। तो बादशाह ने सोचा कि इनको अपने घर पे बुलाऊंगा, घर पे आ करके मेरे लड़के मामून रशीद को ये पढ़ाएंगे। बादशाह ने कहा इमाम किसई से कि मेरे लड़के को इल्म दीन सिखाना है, आप हमारे घर पे आ जाएं और उसे इल्म दीन सिखाएं। इमाम किसई ने फरमाया ये हरगिज़ हमसे नहीं होगा, अगर मैं यहाँ से आकर तुम्हारे घर पे इल्म दीन सिखाऊं तो इल्म दीन मुस्तफा की तौहीन होगी, मैं नहीं आ सकता। अगर तुम्हें जरूरत है तो अपने बेटे को हमारे पास भेज दो। उन्होंने कहा ठीक है, मैं अपने बेटे को आपके पास भेज देता हूँ, मगर मेरी इतनी बात आप जरूर समाप्त फरमा लें और मेरा ये अरीजा जरूर कबूल फरमा लें कि सारे तलबा से पहले मेरे लड़के का सबक सुना जाए। ये उन्होंने कहा। तो इमाम किसई ने फरमाया ये भी नहीं होगा, मैं आपके घर पे आके पढ़ाऊंगा, मैं हर तालिब इल्म से पहले आपके बेटे का सबक सुना जाएगा, बल्कि जो लड़का पहले आएगा उसका सबक पहले सुना जाएगा। ये अदर का मिजाज दिया है, इसने अदर का मिजाज दिया इमाम किसई रहमतुल्लाह ताला अलैह ने। अब उसके बाद ये गए अपने बेटे का एडमिशन करा दिए, वो पढ़ते रहे। कुछ दिनों के बाद हारून रशीद जब पहुंचे तो क्या देखते हैं कि मेरा बेटा मामून रशीद ये एक हाथ में लोटा लेकर के पानी गिरा रहा है, यानी वजू करा रहा है। इमाम किसई को हाथ पे गिराता है तो अपना हाथ धुलते हैं, पैर पे गिराता है तो अपना पैर धुलते हैं, जैसे वजू किया जाता है। इतने में हारून रशीद पहुंच गए। उन्होंने जब अपनी नजर से देखा कि मेरा बेटा मामून एक हाथ में लोटा लेकर के सिर्फ पानी गिरा रहा है और इमाम किसई खुद अपने हाथ से अपने हाथ को धुलते हैं, अपने चेहरे को धुलते हैं, अपने पैर को धुलते हैं, वजू करते हैं, ये चार में आ गया। उसने कहा खबरदार मामून रशीद, तुम्हें अब तक तमीज नहीं आई, जब अल्लाह ताला ने तुम्हें दो हाथ दिए हैं तो तुम उस्ताद का एहतराम करो, एक हाथ से पानी गिराओ, दूसरे हाथ से अपने उस्ताद का पैर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, तुम्हें इल्म दीन मिलेगा, इल्म का फैज मिलेगा। ये मिजाज किसने दिया है? बादशाहों ने भी दिया है। गोया कि उस जमाने के बादशाह भी उलमा का कद्र किया करते थे, इल्म का कद्र किया करते थे। इसलिए हमें जरूरत है कि हम इल्म की भी कद्र करें और अहले इल्म जो उलमाए रब्बानीन है उनकी भी कद्र करें। कुछ लोग ये कहते हैं जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं होते,
وہ کہتے ہیں میں نے تو حدیث میں سنا ہے کہ سب سے پہلے اور جہنم میں علماء جائیں گے، لوگ کہا کرتے ہیں ٹھیک ہے، یہ حدیث ہے یہ کہ علماء جائیں گے جہنم میں، مگر کون عالم جائے گا اس کی آپ نے تحقیق نہیں کی۔ وہ عالم جہنم میں جائے گا، یقیناً عالم بھی جہنم میں جائے گا، مگر وہ عالم جائے گا جو علماء ربانی نہیں، علماء سو ہے، یعنی جو غداران مصطفیٰ ہے، توہین مصطفیٰ جو کرتے ہیں، جو رسول اللہ کے علم کو ناپنے والے ہیں، ایسا عالم جہنم میں جائے گا، وہ اسی کا حقدار ہے۔ لیکن جو علماء ربانیین ہے، مصطفیٰ کریم کے سچے وارثین میں سے ہے، حضور کی رحمت کو گوارا نہیں ہے کہ میرا جو نائب ہے، میرے علم کا جو پرچار کرنے والا ہے، میری شریعت کا جو پرچار کرنے والا ہے، قرآن کریم کی عظمت کا جو محافظ و پاسباں ہے، ایسا عالم جہنم میں چلا جائے۔ ارے وہ صرف عالم نہیں، وہ علماء ربانیین میں سوال کیا جاتا ہے، اس کے پیر کے نیچے کی دھول اگر مل جائے تو میں اسے آنکھوں میں لگا کر، ایسے آنکھوں میں لگا کر کے اپنے آنکھوں کی میراث تصور کروں گا۔ اس لیے علماء ربانی نہیں، علماء سو جو برے علماء ہیں، جو سیدھی راہ سے بھٹکانے والے ہیں، ایسے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اس لیے ہرگز آپ اس فیور میں نہ رہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، جشن دستار فضیلت سید احمد رضا صاحب قلعہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ اس لیے علم دین آپ بھی سیکھیں۔ اگر عالم پورا کل نہیں بن سکتے ہیں تو جو ضروری مسائل ہیں، فرائض واجبات، وہ ضرور سیکھا کریں، کیونکہ جب تک آپ فرائض و واجبات نہیں سیکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے عمل نہیں کر سکیں گے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے اس کے بندے علماء ہی ڈرتے ہیں۔ آپ کہیں گے اللہ فرما رہا علماء ہی ڈرتے ہیں، ہم جو جاہل ہیں وہی تو ڈرتے ہیں اللہ کے ذات سے، پھر کیسے اللہ نے فرمایا یقیناً آپ بھی ڈرتے ہیں، پھر اللہ نے کیسے فرما دیا علماء ہی ڈرتے ہیں؟ اس لیے کہ جو علماء ہیں ان کے پاس شریعت کا علم ہے، خدا کی صفات جو خدا قہار ہے، صفت قہر کا علم انہیں حاصل ہے، جہنم کے عذاب کی کوالٹی کیا کیا ہوگی یہ علم انہیں حاصل ہے۔ تو جس کے پاس جتنا علم ہوگا وہ اسی اعتبار سے اپنے اندر خوف رکھے گا، اور جس کے پاس علم نہیں ہوگا وہ نہیں ڈرے گا۔ مثال لے لیجئے، اگر آپ کے پاس 3 مہینے کا بچہ ہے، 5 مہینے کا بچہ ہے، شیر کے سامنے اسے رکھ دیجئے، کیا وہ شیر سے ڈر جائے گا؟ اسے پتا ہی نہیں یہ شیر پھاڑ کھانے والا جانور ہے، اس لیے وہ شیر سے نہیں ڈرے گا، مگر آپ ڈریں گے کیونکہ آپ کے پاس شعور ہے، آپ کے پاس سمجھنے کی صلاحیت ہے، معلوم ہے کہ یہ شیر ہمارے جان کے لیے خطرناک ہے، تو آپ کریں گے۔ تو جو علماء ہوتے ہیں، اہل علم ہونے کی وجہ سے، شریعت کی جانکاری ہونے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی معرفت ہونے کی وجہ سے، خدا شناس بندہ ہونے کی وجہ سے، عذاب نار کا علم ہونے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم ہونے کی وجہ سے، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں جیسا ڈرنے کا حق ہونا چاہیے، اور جن کے پاس علم نہیں ہے وہ ڈرتے ہیں، مگر جیسا ڈرنا چاہیے ویسا نہیں ڈر سکتے، کیونکہ بغیر علم کے کوئی ڈر نہیں سکتا ہے۔ اس لیے آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں اپنی تعریف کر رہا ہوں، ہرگز نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام ہے انما یخشی اللہ، اور اس کو دوسری طرح سے پڑھیں گے، سید صاحب یہاں موجود ہے، بہت سے حفاظ کرام مفسرین فرماتے ہیں یوں بھی پڑھ سکتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، تمہارا دوسرا ہو جائے گا۔ اگر یوں پڑھتے ہیں تو مفہوم یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یخشی اللہ و یعظم اللہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندے علماء کو عزت دیتا ہے، شرف دیتا ہے، مرتبہ دیتا ہے، کمال دیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اب آپ سوچیں گے دنیا میں پریشان ہے، پھر کہتے ہیں مرتبہ دیتا ہے، ارے دنیا کی زندگی کچھ دنوں کے لیے ہے، آخرت کی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اس لیے آپ بھی علم حاصل کریں، علماء کی صحبت میں رہیں، انشاءاللہ ان کی برکت سے آپ کو فیض ملے گا۔ آپ ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں، اس کے بعد میں اپنی تقریر ختم کر دیتا ہوں۔ ایک سوال یہ ہے کہ آپ یہ بتائیے، آپ مرنا پسند کرتے ہیں کہ مدینے جانا پسند کرتے ہیں؟ یہ سوال بتائیے، اس کے جواب بتائیے، اس کے بعد تقریر ختم۔ مدینے جانا پسند کرتے ہیں نا؟ لیکن جو صحیح معنوں میں حضور کا وفادار ہوگا، جو صحیح معنوں میں رسول کا دیوانہ ہوگا،
اس کی شان کیا ہوگی دیکھیے. اگر آپ مدینہ جائیں گے تو کیا دیکھیں گے؟ آپ مدینہ جائیں گے مسجد نبی کو دیکھیں گے. آپ مدینہ جائیں گے مسجد نبی کے در و دیوار کو دیکھیں گے. آپ مدینہ جائیں گے روضہ رسول کو دیکھیں گے. آپ مدینہ جائیں گے وہاں کے محراب کو دیکھیں گے. آپ مدینہ جائیں گے مسجد نبوی کے اور دیگر چیزوں کو دیکھیں گے اور جنت البقیع کو دیکھیں گے. لیکن جب آپ مریں گے تو چہرے رسول کو دیکھیں گے. اس لیے چہرے رسول دیکھنے کی تمنا کسی کی نہیں ہوتی. سبحان اللہ. ہر غلام نبی کی تمنا یہ ہے ہم نبی کائنات کے مشکبار اور روح پرور ایمان افروز چہرے زیبا کی زیارت کر لیں. حضور کی زیارت اگر آپ کر لیں گے تو آپ کی آنکھ کی معراج ہو جائے گی. صحابہ نے زیارت کی وہ بے مثال ہو گئے. اس لیے ہر مومن کی یہ تمنا ہوتا ہے کہ حضور کی زیارت نصیب ہو جائے. ماشاءاللہ. عزیزان ملت جانیے تو یہ سب کب ہوگا؟ آپ زیادہ سے زیادہ درود شریف بھی پڑھتے رہیں اور اہل علم کی قدر بھی کرتے رہیں. انشاءاللہ آپ کا ایمان بھی پختہ رہے گا اور حضور سے آپ کے پناہ محبت بھی کریں گے اور علم دین مصطفیٰ کی برکت سے ضرور آپ بھی مالا مال ہوں گے. علماء کی مجلس میں رہا کریں اس لیے کہ علماء کی جہاں مجلسیں ہوتی ہیں جس سرزمین پر علماء کی مجلس موجود ہو اس سرزمین کی شان دیگر سرزمین کے حصوں سے بڑھ جایا کرتی ہے کہ نہیں؟ یہ میری بات نہیں ہے. اللہ کے رسول سید عالم نے فرمایا ان اللہ لم یخلق تربۃ علی الارض اکرم من مجالس العلماء. علماء جہاں بیٹھتے ہیں اس جگہ سے افضل اللہ تعالیٰ نے کوئی اور حصہ پیدا نہیں فرمایا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ شان ہے اس سرزمین کی. اس کی شان کیسے بڑھی؟ اس لیے کہ اہل علم وہاں چروا بات تھے. تو اللہ کے رسول سید عالم کا نائب مصطفیٰ کریم کا جو وارث ہے اگر وہ کہیں بیٹھ جائے تو وہ سرزمین اعلیٰ ہو جاتی ہے. وہ سرزمین دوسری سرزمین سے ممتاز ہو جایا کرتی ہے. تو اب جو اہل علم ہے ان کی شان کتنی اعلیٰ ہوگی, ان کا مرتبہ کتنا اعلیٰ ہوگا. جس کے سینے میں علم دین مصطفیٰ کا چراغ فروزہ ہے اس کی شان کتنی اعلیٰ ہوگی. اس لیے ہرگز اہل علم سے نفرت کرنے کی کوشش نہ کریں. ان کی توہین نہیں کریں گے بلکہ ان کی عزت کریں, احترام کریں. اگر توہین کرتے ہیں لوگ تو علماء فرماتے ہیں ایسی صورت میں لوگ گویا تباہی کے دہانے پہ پہنچ گئے ہیں. اگر کوئی عالم دین کی توہین کرتا ہے گویا کہ وہ اپنی زندگی کو برباد کر رہا ہے, تباہی کے دہانے پہ پہنچ گیا ہے. اور اگر وہ چاہتا ہے کہ ہماری زندگی صحیح و سالم گزرے اور ہم تباہی کے دہانے پہ نہ جائیں بلکہ ہم صحیح و سالم رہیں تو ایسی صورت میں اسے اہل علم کی عزت کرنی ہوگی اور ان کے شان کی قدر کرنی ہوگی. انشاءاللہ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا مرتبہ بڑھائے گا, ان کی شان بھی بڑھائے گا. بس بارگاہ عزت میں دعا ہے اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے و طفیل علم دین مصطفیٰ کی برکت سے مالا مال فرمائے اور سبھی لوگوں کے ایمان میں استحکام عطا فرمائے. اور جتنے لوگ اہل علم ہیں جو بھی اہل علم ہیں ان تمام علماء کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آل رسول کی بھی بے پناہ عزت اور ان سے بے پناہ ان کی بے پناہ عزت اور ان سے بے پناہ محبت کرنے کی اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو توفیق عطا فرمائے. خالق کائنات ہر قسم کی آفتوں مصیبتوں سے سب کو محفوظ و معمون فرمائے. بالخصوص مولانا سردار احمد جنہوں نے اپنے دستار فضیلت کے شکرانے کے موقع پر یہ عظیم الشان پروگرام کا اہتمام کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تمام جائز تمنا اور مقاصد کی تکمیل فرمائے اور ان کے علم میں عمر میں اور عمل میں برکت عطا فرمائے اور انہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طفیل دارین کی سعادتوں سے برابر فرمائے. وما علینا البلاغ. السلام علیکم.